پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ سمیر علی سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی سمیر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو جی بھائی، کیسے ہیں عارف صاحب؟ بالکل ٹھیک سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا، میں نے کہا کہ دوزخ تو بڑی مزے کی جگہ ہوگی، کیونکہ وہاں اپنے نیوٹن سے ملنا ہے، آئنسٹائن سے ملنا ہے، فریڈرک نیچے سے ملنا ہے، کارل مارکس سے ملنا ہے، کتنے لوگوں سے ملنا ہے ہمیں؟ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی مغالطے والی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ملنے کا ٹائم نہیں ملے گا جب آپ کی کھال پگھل رہی ہوگی، بہت گرمی ہوگی۔ تو دوزخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پاس چائے پینے کا بھی ٹائم ہوگا، بس چائے کا کوئی پیپسی کولا وغیرہ پینے کا ٹائم ہوگا۔ بٹ یہ اسی طرح کی بات ہے نا، جس طرح ان کی ایک illogical سی بات ہے، تو یہ اس کا ہی ایک illogical سا جواب ہے۔ ویسے تو ایسا ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے نا، اور اگر ہوتا بھی، اگر ہم ایک illogical چیز کو مان لیں گے تو پھر اس illogical کو بھی مانا جا سکتا ہے، وہاں پہ مزے مزے کے لوگ ہوں گے۔ بٹ ان ریالٹی بوتھ آر فرام دا پرنسپلز آف لاجک اینڈ ریزننگ اینڈ ایویڈنس اینڈ امپیریسزم غلط ہے، دونوں باتیں۔ چل اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سر، ایک بات کرنا چاہوں گا سلیوری کے حوالے سے، جو اسلام میں سلیوری مطلب جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تھوڑا ڈیولس ایڈوکیٹ بنوں گا، کیونکہ میں مطلب I'm not a مومن مسلم کوئی بات مطلب۔ نہیں، جو اٹس اوکے، اٹس ریلیونٹ، آپ بس پوائنٹ آرگیومنٹ رکھیں۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب جب ہم کامنٹ کرتے ہیں سلیوری پہ، تو اکثر میں نے مسلمان مطلب جو اسکالرس ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں کہ اس وقت عورتوں کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے پاس بالکل حقوق نہیں تھے، بہت زیادہ مارا جاتا تھا۔ تو اسلام نے مطلب ایک چیز کو جو اتنی زیادہ رائج ہے سوسائٹی میں، اس کو بند کرنے کے بجائے اس پہ کنٹرول کیا، یعنی قرآن میں آیا کہ آپ ہلکا سا مارے، حالانکہ اس وقت بہت زیادہ مارا جاتا تھا، تو اس کو سنکرنائز کیا تھوڑا۔ اور دوسرا، جب وہ سلیوری کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس وقت یعنی اسلام نے سلیوز کو رائٹس دیے، یعنی وہ جو 4 مین رائٹس ہیں کہ آپ جو کھائیں گے وہ انہیں بھی دیں گے، جو آپ پہنیں گے وہ بھی انہیں دیں گے، اس کے علاوہ آپ ان پہ کوئی ایسا ظلم نہیں کریں گے، یعنی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جو آپ وہ نہیں کر سکتے، ان کی استطاعت کے باہر ہے۔ تو ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی مطلب اسلام نے رائٹس دیے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اگر یہ گناہ کیا اور اتنے گناہ کیے تو پھر اتنے غلام آزاد کر دو، روزہ نہیں رکھا تو غلام آزاد کر دو، اور غلام آزاد کرنے پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جو ماڈرن دور ہے، یعنی جتنی سلیو سے نفرت ہے یا ریلیجس فریڈم ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی وجہ سے آئی ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بات پہ، کیا کامنٹ ہے آپ؟ پہلا آپ کے اس پہ کامنٹ رکھ دوں کہ جو آپ نے کہا کہ عورتوں کو بڑا مارا جاتا تھا، اس میں انہوں نے اس کو جی کہا ہلکا مارو۔ قرآن میں ہلکا مارنے کی کہیں پہ بات نہیں ہے۔ ایسی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کا ذکر کیا۔ ایک عورت آئی کہ رسول اللہ سے اس نے آپشن رکھی کہ 3 بندے ہیں، ہم ان سے کس سے شادی، کس کا مجھے رشتہ لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے بتایا ایک بندہ پتہ نہیں اس میں کوئی کام نہیں کرتا، کچھ اس طرح کی ہے، دوسرا اس کی کوئی اور بیماری بتائی، مجھے وہ یاد نہیں صحیح، لیکن جو ایک بندہ ہے جو اپنی بیویوں کو بڑا پیٹتا ہے، تو رسول اللہ نے وہی کانسیپٹ دیا کہ یہ پیٹتا ہے، لیکن پیٹنے کو اللیگل نہیں کیا انہوں نے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا دیکھیں جی، اور حضرت عائشہ نے کہا دیکھیں جی عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کے تو بڑے غرق ہوئے ہیں، اس کو نیلی پیلی کر دیا، اس کی سکن اتنی لال ہو گئی ہے، نیلی ہو گئی ہے کہ جتنا میری یہ قمیض ہے۔ رسول اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بھائی بڑا کلاسک موقع تھا، آپ ایسے ماریں، ہلکا سا ماریں، کوئی نہیں کیا۔ یہ بعد کے لوگوں کی اسکالرلی ورک کی اختیارات ہیں۔ دارابا کا مطلب ہے مارنا، اس میں کوئی ہلکا مارنا، زور سے مارنا اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جو نارم تھا اسی کے حوالے سے رکھا گیا یہ۔
اور اسی وجہ سے ان میں ڈس ایگریمنٹ ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہلکا مارو, یہ ایک خاص محسوس کچھ لوگوں کی بات ہے, اور وہ انٹرپریٹیشن ایکسٹراپولیشن ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. مارنا بیوی کو, آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا لیں, یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہر کلچر میں بیویوں کو مارا جاتا تھا, اور کئی خاوند ایسے ہوتے تھے جو نہیں مارتے, جن کو چڈو کہتے ہیں, جو بڈھی تھلے لگ کے رہتے ہیں. اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, برابری کے, چڈو بھی نہیں کہنا چاہیے, برابری کے سطح پہ جو ایوالوڈ ہوتے ہیں تھوڑے وہ لوگ. لیکن اس کو ورچیو کبھی بھی نہیں سمجھا گیا. ہمیں رومن کلچرز میں بھی ملتی ہیں ان چیزوں کی کہ او جی یہ بیویوں کو, یہ بیوی کو بڑا مارتا ہے, یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس کے خلاف کبھی کوئی کمانڈمنٹ نہیں آئی انٹل دا ماڈرن ورلڈ. یہاں پہ بھی گوروں نے بھی ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کے بل بنائے ہیں, 20ویں صدی میں بنائے ہیں. آپ جب ایک چیز آؤٹ لا کرتے ہیں نا, دین یو ٹیک اے اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ. یہ مولوی ڈرامے کرتے ہیں, ان کو بتائیں یہ والی حدیث ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جی اس کو کیوں نہیں سزا رسول اللہ نے دی. رسول اللہ نے اس کے اوپر بات کی, ان کے جو مسئلہ تھا اس کو ایڈریس کیا رسول اللہ نے. رسول اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا تم کیوں مارتے ہو اتنا. وہ پہلی تو بات یہ ہے نا, لیٹس جسٹ تمہیں اندر ذرا اس کو 6 کوڑے لگاؤ نا, کیونکہ اسے اپنی بیوی کو بڑا برے طریقے سے مارا. کہیں پہ ایسی بات نہیں, کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں ملتی. بلکہ پتہ نہیں اسٹوئک آیا کہ نہیں آیا, بلکہ میرے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ بیوی کو مارنے والے کو سزا ملی ہو. سیکس کرنے پہ آپ کو مل جائیں گے بڑے جو پتھراؤ کر کے, کچھ 20 حدیثیں ہیں, بلکہ زیادہ حدیثیں ہیں کہ اس کو سنساری کی سزا دی. آپ کو مل جائیں گے اور بڑے واقعات جس میں فلانے نے چوری کی, ہاتھ کاٹنے پہ مل گئی. یعنی موریلٹی کا ایک لا رکھا ہوا, لیکن آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ واقع ہوگا جی اس نے اپنی بیوی کو تھوڑا زیادہ پیٹ دیا. کسی کو ایسی سزا نہیں ہے. اور رسول اللہ کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں. رسول اللہ نے نہ کنڈیم کیا نہ اس کو یہ کیا. ہاں کنڈیم والی شاید آپ کو مل جائیں گے کہ ان کی برائی کی ہو کہ ہاں یہ دیکھو جی بیویوں کو مارتا ہے, اچھی بات نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آؤٹ لا کیا گیا. سو یو کین ڈو این آؤٹ لا. آپ ایسی کام نہیں کر سکتے. اور پھر مذہب کے بمامے, پھر ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے اسٹیٹس کو کے ساتھ ہی چلنا ہے تو آپ کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی پھکی. ابھی میں آپ کو حدیث سے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ او ہو جی ان کو ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے ان کو وہ کھلاؤ جو کھاتے ہو, پلاؤ وہ پلاتے ہو. یہ والی حدیث کہ یہ بڑی مزے کی حدیث ہے. الادب مفراد کی 188ویں حدیث ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ خود وہ پہنو جو پہناتے ہو غلاموں کو, وہی پہناؤ, وہی کھلاؤ وغیرہ وغیرہ. اب آپ کہیں ہاں دیکھو یار کتنی اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکلٹی میں یہ جھوٹ ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں, رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے غلام کے اوپر جھوٹا الزام لگائے, یعنی کہ اس نے کیا جی اس نے کوئی بدکاری کی ہے, کوئی سیکس کیا ہے, حالانکہ بھائی غلام ہے وہ, اگر وہ شادی شدہ ہے تمہیں کیا لگے, نہیں وہ کیونکہ اس کی لونڈی ہے, آپ کی اپنی لونڈی ہے, تو اللہ میاں اس کو آخرت والے دن سزا دیں گے unless it is as he said about him. یعنی اللہ میاں اس کو آخرت والے دن دیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اگر آپ ایمان والی عورت کے اوپر, آزاد عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں گے تو کیا اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کو اللہ آخرت والے دن پوچھے گا؟ نہیں, اس کی شریعت میں سزا ہے, قرآن میں سزا ہے 100 کوڑے لگانے کی, 100 کے 80 کوڑے کی سزا ہے. تو یہ کیسا سلوک ہو گیا؟ وہ جو خان صاحب کہتے ہوتے ہیں نا, تم سے بڑی قرآن کی اور حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں, تم سے پہلے بڑی قومیں برباد ہو گئی, انہوں نے طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے ایک قانون. تو یہ کیا ہے؟ اور یہ اس کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ اصل میں یہ کیوں ہوا, کیونکہ رسول اللہ خود جھوٹا الزام لگا بیٹھے تھے اپنی ایک ماریا قبطیہ کے اوپر. تو یہ جو میں نے آپ کو رکھا نا, یہ کہ سلانڈر, اگر آپ نے غلام کو اوپر جھوٹا الزام لگایا تو اللہ آخرت میں پوچھے گا. لیکن جبکہ قرآن کی حدیث ہے, آیت ہے کہ اگر 4 گواہ نہ کوئی پیش کر سکے جس نے چیسٹ وومن کے اوپر الزام لگایا, یہ چیسٹ وومن سے یہاں پہ غلام نہیں ہے, قرآن نے تو یہ کر دیا یہاں پہ ویمن کا مسلم, یہاں پہ آزاد عورت ہی اس کا مطلب ہے, تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. یہاں پہ غلام کے اوپر نہیں 80 کوڑے لگیں گے, اس کے اوپر اللہ پوچھے گا. اللہ. تو جی یہ ان کی, اور یہ ترمذی میں بھی حدیث ہے, تو یہ ان کی منافقت ہے, یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, یہ آپ کے سامنے آپ کو گولی کراتے ہیں. اس طرح کے بے تحاشا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے کہ کمزور کے لیے. اور رسول اللہ کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے, میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک عورت کے اوپر ایسے ہی بغیر 4 گواہ کے الزام لگا دیا.
रसूल अल्लाह की लौंडी के साथ, रसूल अल्लाह की लौंडी है, उसके ऊपर इल्जाम है एक्सोनरेशन ऑफ द प्रॉफिट्स कॉन्क्यूबाइन के एक रसूल अल्लाह की एक लौंडी के साथ रसूल अल्लाह ने उसको चार्ज कर दिया कि इसने जना किया किसी के साथ। तो रसूल अल्लाह ने उसको कहा, सही मुस्लिम 2771वीं हदीस है कि रसूल अल्लाह ने हजरत अली को कहा कि जाओ उसकी गर्दन उड़ा दो। ओ भाई, कहाँ 4 गवाह आपने पूछे हैं कहीं से? किधर गया आपका वो करो जी जो उनके साथ करते हो, क्योंकि वो लौंडी थी, इल्जाम लगा दिया। और आजाद औरतों में भी नबी थे इनकी, तो वो अली गया जी उसको उसकी गर्दन उड़ाने। अली ने उस बंदे को कहा जिसके ऊपर इल्जाम था कि इसने रसूल अल्लाह की लौंडी के साथ डिंगडोंग किया, उसको कहा जी चलें जी जरा दिखाएं, बाहर आओ। तो वो बाहर निकला तो देखा कि उसकी बेचारे की तलवार ही नहीं है, उसकी नोनो ही नहीं है, सेक्सुअल ऑर्गन हैड बीन कट। तो हजरत अली ने फिर उसकी गर्दन नहीं उड़ाई और हजरत अली ने कहा भी हाँ भाई रसूल अल्लाह को उसने आके कह दिया। तो इसका मतलब रसूल अल्लाह ने झूठा इल्जाम लगाया और फर्द जुर्म भी आयद कर दी। किधर गया भी आपके स्टैंडर्ड्स? तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी 2 नंबरी है। इसी तरह एक और हदीस है, हवाले तो भाई हम ठवाठप छोड़ ही जाएंगे, सही बुखारी 2594 वाली, कि हु इज टू बी गिवन द गिफ्ट्स फर्स्ट, पहले किसको तोहफा दिया जाना चाहिए? द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट, मैमूना से रवायत है कि दैट शी मैन्युमेटेड हर स्लेव गर्ल एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, उसने अपने एक लोंडी को आजाद कर दिया। मैमूना ने अपनी एक लोंडी को आजाद कर दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा यू वुड हैव गॉट मोर रिवॉर्ड इफ यू हैड गिवन द स्लेव गर्ल टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल्स। ये जो हमें कहानी कराते हैं ना, ठहरो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं रखूं, कहानी कराते हैं ना जी, देखे जी उनको बड़ी वो तलकीन की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद करो, लौंडियों को, गुलामों को आजाद करने की तलकीन दी। अब ये एक औरत ने अपनी मर्जी से आजाद किया है एक लौंडी को, तो रसूल अल्लाह को कह रहे हैं बेहतर होता तुम उसको तोहफे में दे देती किसी को, लौंडी है, हो सकता है खूबसूरत हो तो अंकल साहब जरा एंजॉय करते थोड़ा कुछ अरसा, तो गिफ्ट कर देना ज्यादा बेहतर है एज अपोज टू अपनी मर्जी से उसको कर देना। तो ये ड्रामेबाजियां, ये हमारे साथ ऐसी 2 नंबरियां करते रहते हैं, इनके बेड़े गर्क हुए में। और ऐसा होना था जब एक बंदा बैठे बैठाए चीजें बनाता है, जब एक बंदा बैठे बैठाए चीजें इजाद कर रहा है कि भाई आपने ये नहीं कर जी, आम आदमी इतना बेहतर नहीं है जितना जहाज पे जाने वाला है। तो अंधे ने पीछे से कहा कि रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो रसूल ने कहा अल्लाह तुम्हें कोई वो है, तुम्हें कोई डिसेबिलिटी है, तो बैठे बैठाए चीजें इजाद कर रहे हैं। ओ जी मैं आज के बाद मेरे पे हराम है, मैं किसी लौंडी के साथ सेक्स नहीं करूंगा। रसूल ने रफा दफा करने के लिए हफ्सा से हाथ पैर जोड़े, वो जी घर गए, उन्होंने आगे से हफ्सा ने आयशा को बता दिया, तो ऊपर से आयत आ गई, ओए तड़ी लगाई हुई है चैप्टर 66 की पहली 6 आयतों में, तड़ी लगाई हुई अल्लाह ताला ने कि ओए तुम अल्लाह की बीवी, मोहम्मद की बीवी हो, हम तुम्हारी छुट्टी करा देंगे अगर तुमने ये रसूल अल्लाह के ऊपर पाबंदियां लगाई कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। नबी तुम क्यों अपने आप को रोकते हो अपनी तलवार को उन लोगों के ऊपर चलाने से जिसका जो तुम्हें हक है, मसलन लौंडी। तो ये सारी ड्रामेबाजियां, ये जो वाइफ बीटिंग वाली, सॉरी बात लंबी हो गई, वाइफ बीटिंग की आपने बात की, बिल्कुल झूठ है। एक सोच है, मैंने आपको उसके हवाले दे दिए, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। और ये जो खुद पहनो, जो पहनाते हो, पहनाओ, जो खुद पहनते हो, खिलाओ, जो खुद खाते हो, ड्रामेबाजी सब झूठ है ये। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। अच्छा एक बात थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं, ये जो ज़ियाउल हक का कानून शहादत था ना, इसमें भी जो रेप विक्टिम्स थे, मतलब काफ़ी इतनी जेल इसमें थी क्योंकि वो 4 गवाह नहीं पेश कर सकते थे, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो मुझे जहन में नहीं है, कहीं बाहर से प्रेशर आया था तो उस कानून को हटाया गया था सजा वाले, ये हुआ था एक मरतबा। अच्छा एक बस है बस, औरों को भी लेना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।